السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہم نے لاسٹ ٹائم ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا فائل اس کے کمپوننٹس آف ڈیٹا بیس. آج ہم نے نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے ایڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس اپروچ اور ڈی بی ایم ایس. یعنی یہ اگر ایگزام میں کوشچن آئے کہ ڈیٹا بیس کے بینیفٹس کیا ہیں یا اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں تو تب بھی یہی پوائنٹس آپ نے ایکسپلین کرنے ہیں. اور اگر ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر ڈی بی ایم ایس کے بینیفٹس آئیں تب بھی یہی پوائنٹس ہیں، کیونکہ یہ بیسیکلی جو بینیفٹس ہیں یہ الیکٹرانک ڈیٹا بیس کے بینیفٹس ہیں. جس طرح سے ہم نے فائل پروسیسنگ سسٹم کے ڈرا بیکس ڈسکس کیے ہیں، اسی طرح یہ بھی لانگ کوشچن ہے کہ الیکٹرانک ڈیٹا بیس کے فائدے کیا ہیں، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. تو الیکٹرانک ڈیٹا بیس کے بینیفٹس پوچھے جائیں یا ڈی بی ایم ایس کے بینیفٹس پوچھے جائیں تو وہ سیم پوائنٹس ہیں، کیونکہ ڈی بی ایم ایس کے اندر ہی اسی سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے ہی الیکٹرانک ڈیٹا بیس جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. اس کے بغیر تو الیکٹرانک ڈیٹا بیس بنتی نہیں ہے، اور ہم اس ڈیٹا بیس کو الیکٹرانک ڈیٹا بیس نہیں کہیں گے. اس لیے ڈیٹا بیس کے بھی بینیفٹس چاہیے ہیں اور ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر کے بھی بینیفٹس چاہیے. تو کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے اگر ایگزام میں کوشچن پوچھا جائے تو اس کی یہی پوائنٹس جو ہیں وہ آپ نے ایکسپلین کرنے. اس میں امپورٹنٹ جو ایڈوانٹیجز ہیں اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ریڈنڈنسی کنٹرول. یہ میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے اس میں فائل پروسیسنگ سسٹم میں پڑھا تھا ہم نے کہ جس طرح سے فائل پروسیسنگ سسٹم یعنی مینول سسٹم میں جس طرح سے آپ کا ڈیٹا کسی بھی اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ جو ہے وہ کئی جگہ پہ جو ہے نا وہ اسٹور ہوتا ہے ملٹیپل لوکیشن سے. مثلا جس طرح اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے، اسپورٹس ہے، ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اور اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نیا ایڈمیشن کے لیے آتا ہے تو اس کو ایک جگہ پہ نہیں تینوں جگہوں پہ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ انٹر کروانا پڑے گا. تو جب ایک ہی اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ 3 ڈفرینٹ لوکیشنز پہ 3 مختلف ڈپارٹمنٹس میں 3 ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کے اندر موجود ہوگا تو اس چیز کو ہم ریڈنڈنسی کہتے ہیں. لیکن فائل پروسیسنگ سسٹم یعنی جو الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں اس میں ایسی سچویشن نہیں ہے، اس میں ڈپلیکیشن نہیں ہے. کیونکہ اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مین ایک ہی سینٹرل کمپیوٹر ہوتا ہے، مین سرور ہوتا ہے جس میں ڈی بی ایم ایس کے اندر وہ الیکٹرانک ڈیٹا بیس بنتی ہے. تو اگر ایک اسٹوڈنٹ نیا ایڈمیشن کے لیے آتا ہے تو اس کا ڈیٹا جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ پہ مین سرور میں جو ہے نا وہ مین سسٹم کے اندر اس کا ڈیٹا جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے. تو اس میں ڈیٹا جو ہے نا ڈیٹا بیس ڈیٹا ان اے ڈیٹا بیس اپیئرز اونلی ونس، یعنی ہر ریکارڈ اسٹوڈنٹ کا جو ریکارڈ ہے وہ ایک دفعہ ہی انٹر ہوتا ہے، لہٰذا اس میں ڈپلیکیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسرا جو اس میں بینیفٹ ہے وہ ہے ڈیٹا کنسسٹنسی. جب ہم ڈیٹا ریڈنڈنسی کو کنٹرول کریں گے، اس ڈپلیکیشن کو کنٹرول کریں گے تو ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہوگا، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. جس طرح سے میں نے آپ کو اگزامپل بتائی تھی کہ فائل پروسیسنگ سسٹم میں جب ایک اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ 3 جگہوں پہ ہے تو اگر اس کا ایڈریس چینج ہوتا ہے تو 2 جگہوں پہ اس کا ایڈریس جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، لیکن ایک جگہ سے ایک لوکیشن سے کسی وجہ سے چینج نہیں ہوتا تو اس کی ڈیٹا جو ہے نا وہ اس میں انکنسسٹنسی جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے. یعنی ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ میں اس کا ڈیٹا چینج نہیں ہوتا تو جتنی بھی امپورٹنٹ میسیجز اور امپورٹنٹ نیوز ہیں وہ ساری رانگ ایڈریس پہ جو ہے نا وہ ڈلیور ہوں گی. تو اس وجہ سے اس میں انکنسسٹنسی ہوتی ہے کی گنجائش ہے فائل پروسیسنگ سسٹم میں. لیکن اس میں چونکہ کوئی ڈپلیکیشن نہیں ہے، ہم نے ڈیٹا کی ریڈنڈنسی کو ہم کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ صرف ایک جگہ پر ایک ہی لوکیشن پہ موجود ہوتا ہے، اس لیے ڈیٹا جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو مینٹین کرنا بھی آسان ہوتا ہے. اور اگر کسی ڈیٹے میں کسی طرف سے بھی کوئی تبدیلی آتی، کوئی ایڈریس میں، کوئی رول نمبر میں، تو وہ اپڈیشن جو ہے نا وہ صرف ایک جگہ پہ ہی اپڈیشن پرفارم ہوگی. تیسرا اس میں بینیفٹ یہ ہے کنسسٹنسی کنسٹرینٹس. کنسسٹنسی کنسٹرینٹس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ وہ رولز ہیں جو کہ ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں جب ہم ڈیٹا کو ڈیٹا بیس میں انٹر کرتے ہیں. مثلا کوئی بھی ریسٹرکشنز جو ہیں جو ہم ڈیٹا بیس پہ اپلائی کرتے ہیں، مثلا عام طور پہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثلا رول نمبر کے حوالے سے ہم ایک کنسٹرینٹ لگاتے ہیں کہ بھی رول نمبر جو ہے وہ 1 سے لے کے 100 تک جو ہے نا وہ ہونا چاہیے.
اس سے زیادہ اس سے زیادہ ہم اس میں انٹر نہ کر سکیں، تو ہم اس میں کنسٹرینٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کنڈیشنز جو ہے نا اور رولز جو ہے وہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو کنسسٹنسی کنسٹرینٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رول جب ہم ڈیٹا انٹر کریں تو وہ اس کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ان رولز کو فالو نہیں کریں گے تو وہ ہمیں ڈیٹا بیس میں، الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں ہم ڈیٹا انٹر کرنے کی اجازت نہیں ہمیں ملے گی، اور ہم اس میں ڈیٹا انٹر نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے یہی رول ہے کہ مگر رول نمبر کے حوالے سے 1 سے لے کے 100 تک ہم یہ کہتے ہیں کہ جی رول نمبر انٹر ہو، اس سے زیادہ نہیں، تو ہم 101 یا 102 رول نمبر کا جو ریکارڈ ہے وہ ہم انٹر نہیں کر سکتے کہ اس پہ ہم نے کنسٹرینٹ اپلائی کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح یہ اس چیز کو ریسٹرکٹ کرتا ہے ڈی بی ایم ایس، یعنی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو سافٹ ویئر ہے وہ ایک ہمیں مختلف طریقوں سے کنسٹرینٹس اپلائی کرنے کی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے، جو کہ فائل پروسیسنگ سسٹم میں امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو بینیفٹ ہے وہ ہے ڈیٹا اٹامسٹی۔ ڈیٹا اٹامسٹی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے، کہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ کسی بھی ٹاسک کو پرفارم کرنے کے جتنے بھی سٹیپس ہیں، جب وہ تمام سٹیپس پرفارم ہوتے ہیں تو ان پورے پروسیس کو کمپلیٹ جب پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس چیز کو ہم ٹرانزیکشن کہتے ہیں۔ اگر ایک ٹاسک کو پرفارم کرنے کے 2 سٹیپس ہیں، ایک سٹیپ پرفارم ہوتا ہے، دوسرا پرفارم نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ٹرانزیکشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے کلیکشن آف آل سٹیپس ٹو کمپلیٹ اے ٹاسک۔ کسی بھی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے جتنے بھی سٹیپس ہیں وہ جب وہ پرفارم ہوں گے تو دیٹ ول بی دا ٹرانزیکشن، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے اس کی اگزامپل ہم نے لی تھی کہ جو ہے وہ فائل پروسیسنگ سسٹم میں مثلا 2 ہمارے پاس لسٹ ہم نے مینٹین کی ہوئی ہیں، مثلا اے اور بی۔ اے میں ان اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ ہے جو کالج کی فیس پہ جو ہے نا وہ کر دی ہوئی ہے، اور بی میں ان اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ ہے جنہوں نے کالج کی فیس پے نہیں کی۔ اب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بی لسٹ میں سے کالج کی فیس پے کر دیتا ہے، تو اس ہونا کیا چاہیے کہ بی میں سے اس کا ریکارڈ ڈیلیٹ ہونا چاہیے اور اے میں ایڈ ہونا چاہیے۔ جب یہ اب اس میں اس چیز کو کرنے کے 2 سٹیپس ہیں کہ بی میں سے اس کا اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو اور اے میں ایڈ ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ 2 سٹیپس ہوں گے تو ٹرانزیکشن ہوگی۔ اب اگر ایک بی میں سے اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ڈیلیٹ تو ہو جاتا ہے لیکن اے میں ایڈ نہیں ہوتا تو دس ول ناٹ دا ٹرانزیکشن، یہ ٹرانزیکشن نہیں کہلائے گی، کیونکہ وہ سٹیپس جو ہے وہ پورے پرفارم نہیں ہوئے، ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہوا۔ فائل پروسیسنگ سسٹم میں یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کا ہاف ٹاسک جو ہے وہ پرفارم ہو اور ہاف جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو بلکہ رہ جائے، انکمپلیٹ ہو جائے۔ لیکن جو ہے لیکن الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں اس طرح کی سچویشن کریٹ نہیں ہوتی، یا تو وہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوگی یا بالکل نہیں ہوگی۔ تو یہ جو اگر ایک ٹرانزیکشن کمپلیٹ نہیں ہوتی، وہ تمام سٹیپس پرفارم نہیں ہوتے، تو اس پرابلم کو ہم ڈیٹا اٹامسٹی پرابلم کہتے ہیں۔ تو ڈیٹا اٹامسٹی پرابلم جو ہے وہ فائل پروسیسنگ سسٹم میں تو یہ سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے، لیکن الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں یہ سچویشن جو ہے وہ کریٹ نہیں ہو سکتی۔ یا دوسرا نیکسٹ جو ہے وہ ڈیٹا سیکیورٹی کے حوالے سے ہے۔ الیکٹرانک ڈیٹا سیکیورٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان آتھورائزڈ یوزر سے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس جو کمپیوٹرز کے حوالے سے 2 قسم کے یوزرز ہوتے ہیں، ایک آتھورائزڈ اور ایک ان آتھورائزڈ۔ آتھورائزڈ اور ان آتھورائزڈ یوزرز میں کیا فرق ہے کہ جن کو آپ الاؤ کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کے کمپیوٹر کو یوز کریں، آپ کے ڈیٹا کو یوز کریں، وہ دے ول بی آتھورائزڈ یوزرز، اور جن کو آپ پرمیشن نہیں دیتے وہ ان آتھورائزڈ یوزرز ہیں۔ ان آتھورائزڈ یوزر اور آتھورائزڈ یوزرز میں ڈفرینشیٹ کیا چیز کرے گی؟ سیکیورٹی، ٹھیک ہے۔ یعنی جس طرح پاس ورڈز ہیں، تو پاس ورڈز آپ مثلا جس طرح موبائل پہ پاس ورڈ لگاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی فلاں بندہ جو ہے وہ میرے اس موبائل کو یوز کر سکے،
اور فلاں جو ہے وہ یوز نہ کر سکے، تو اس چیز کو آپ کیسے پریونٹ کریں گے؟ تھرو سیکیورٹی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ویسے تو نہیں آپ اس کو منع کر سکتے کہ بھئی یہ موبائل میرا یوز نہیں کرنا، یعنی آپ اس پہ پاسورڈ لگا دیں گے، اور جس کو وہ پاسورڈ کا پتہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو الاؤ کر رہے ہیں، اور جس کو وہ پاسورڈ کا نہیں پتہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں، اس کو الاؤ نہیں کر رہے۔ تو یہ جو آتھورائزڈ اور ان آتھورائزڈ کے درمیان میں، یوزرز کے درمیان میں جو ہے نا ڈفرینسیشن جو ہے اس کو، اور ان کے درمیان میں ڈفرینشیٹ کرنا جو ہے نا، یہ ہم کرتے ہیں تھرو سیکیورٹی۔ تو ڈیٹا سیکیورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان آتھورائزڈ یوزرز سے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنا۔ اور ڈی بی ایم ایس جو ہے الیکٹرانک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں بہت ساری ٹیکنیکس ہیں، بہت سارے میتھڈز ہیں جس کے ذریعے ہم سیکیورٹی کو، اور بڑی اسٹرانگ قسم کی سیکیورٹی کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے آج کل ایک تو سمپل پاسورڈز ہیں، یہ تو اولڈ میتھڈ ہے، اب فنگر پرنٹس ہیں، اور بہت ساری وائس ریکوگنیشن جو اپلیکیشنز ہیں، ٹھیک ہے، پھر فیس ریکوگنیشن اپلیکیشنز ہیں، یعنی یہ ساری ایڈوانس سیکیورٹی سسٹمز ہیں جو آج کل کی لیٹسٹ جو ہے وہ ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر آپ کو جو ہے نا وہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سیکیورٹیز مختلف لیول کی اور ایڈوانس قسم کی سیکیورٹیز ڈی بی ایم ایس آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ مختلف لیولز کی سیکیورٹیز، جس کو ہم ڈفرینٹ لیولز کی سیکیورٹیز فار ڈفرینٹ یوزرز، جس کو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ یوزر رائٹس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمپنی کے اندر بہت مختلف قسم کے یوزرز ہوتے ہیں، کچھ نیو ہوتے ہیں، کچھ سفسٹیکیٹڈ یوزرز ہوتے ہیں۔ نیو یوزرز جو ہیں ان کو ہم نان ٹیکنیکل یوزرز کہتے ہیں، جن کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، اور جو سفسٹیکیٹڈ یوزرز ہیں وہ یوزرز ہیں جو ایکسپیرینسڈ ہیں اور جن کو اس انوائرمنٹ میں جس کو اس سافٹ ویئر کے اندر کام کرنے کا پتہ ہے۔ اب جو وہاں کا انچارج ہے وہ جس کو ہم ڈی بی اے کہتے ہیں، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر، وہ کیا کرتا ہے کہ مختلف قسم کی مختلف لیولز کی سیکیورٹیز پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ جو نان ٹیکنیکل اور نیو یوزرز ہیں وہ مختلف قسم کی پرابلمس جو ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو اس انوائرمنٹ کا نہیں پتہ، اس سافٹ ویئر میں پراپرلی اس کو یوز کرنے کا نہیں پتہ، تو وہ کیا کرتا ہے کہ بعض کمپیوٹرز پہ اس طرح کی ریسٹرکشنز لگا دیتا ہے جو نیو یوزرز کے سسٹمز پہ، کہ وہ صرف ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں، اس کو اپ ڈیٹ یا ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جو ہے نا وہ نان ٹیکنیکل ہونے کی وجہ سے اور کم نالج ہونے کی وجہ سے وہ ایسا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیں جو ڈیلیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو وہ اس طرح کی بہت ساری جو ہے نا وہ اس ڈیٹا بیس میں پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ جو ڈی بی اے ہے وہ پھر نیو یوزرز کے سسٹم پہ ریسٹرکشن لگا دیتا ہے، اور جو ایکسپیرینسڈ اور جو ہے نا وہ سوفسٹیکیٹڈ یوزرز ہوتے ہیں ان کو وہ الاؤ کر دیتا ہے، یعنی اس پہ ریسٹرکشنز نہیں لگاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو الاؤ کر رہا ہے کہ وہ ہر قسم کا کام ڈیٹا انٹر بھی کر سکتے ہیں، ڈیٹا ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو مختلف لیولز کی سیکیورٹیز ہے کہ بعض یوزرز کو الاؤ کرنا اور بعض کو ریسٹرکٹ کر دینا، ایسا کرنے سے، تو ان کو ہم کہتے ہیں یوزر رائٹس۔ تو یوزر رائٹس جو ہے یہ اپلائی کرنا بھی الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں بڑا آسان ہے، اور ہم مختلف لیولز کی فار ڈفرینٹ یوزرز جو ہے وہ ہم سیکیورٹیز جو ہیں وہ بڑی ایزیلی پرفارم کر سکتے ہیں، جو کہ فائل پروسیسنگ سسٹم میں پاسبل نہیں ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ ریڈیوس ڈیولپمنٹ ٹائم، یعنی جو الیکٹرانک ڈیٹا بیس ہے یہ ہمارے ڈیٹا کو بہت ایفیشینٹلی اور بہتر طریقے سے آرگنائز کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی فائل پروسیسنگ سسٹم، یعنی فائل پروسیسنگ سسٹم میں ہم پراپرلی ڈیٹا اتنا ایفیشینٹلی جو ہے نا وہ مینیج نہیں کر سکتے جتنا کہ الیکٹرانک ڈیٹا بیس جو ہے یہ اس میں ہم مینیج کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت آسانی ہے، اور ہم الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں یعنی جو ڈی بی ایم ایس کو یوز کرتے ہوئے ہم بڑی کوئکلی اور بڑا ایزی طریقے سے ہم ڈیٹا بیس جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ڈی بی ایم ایس جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے، جس طرح ہم نے ایکسیس ہے، اوریکل ہے، ایس کیو ایل سرور ہے، یہ مختلف قسم کی ٹیکنیکس ہمیں ایسے میتھڈز ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، یہ ایسی فیسلٹیز ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی قسم کی بھی ڈیٹا بیس، چاہے وہ بڑے لیول کی ہو چاہے چھوٹے لیول کی ہو، چاہے وہ کمپلیکیٹڈ قسم کی ہو، ہم اس میں بڑی آسانی سے اور ایزیلی اینڈ کوئکلی جو ہے وہ ہم ڈیٹا بیس ڈیزائن کر سکتے ہیں۔
تو اس سے ہمارا جو ٹائم جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے. یعنی ایسی ایڈوانس ٹیکنیکس ہیں کہ ہم کوئکلی طور پہ ہم ڈیٹا بیس جو ہے اور اس میں ریکارڈ وغیرہ اور اس میں جو مختلف قسم کی کنسٹرینٹس ہیں وہ بڑی آسانی سے جو ہے نا وہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس سے ہمارا جو ڈیولپ کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کمپیکٹنیس. کمپیکٹنیس جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کمپیوٹر کے اندر جو ہے نا وہ کم اسپیس لی جاتی ہے، کوئی ڈیٹا جو ہے وہ کم اسپیس لیتا ہے، تو اس چیز کو ہم کمپیکٹنیس کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً ڈی بی ایم ایس جو ہے یعنی جو سافٹ ویئر ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے وہ ایفیشینٹلی طور پہ اور کمپیکٹنیس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے نا وہ اسٹور کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کم اسٹوریج اسپیس لیتا ہے. ظاہر ہے جب ڈپلیکیشن نہیں ہوگی، جب ایک اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہی انٹر ہوگا، تو اس میں جو ہے نا وہ اسپیس بھی جو ہے نا وہ کم لے گا. تو اس لیے ڈی بی ایم ایس جو ہے یہ ایفیشینٹلی طور پہ اور کمپیکٹنیس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹا اسٹور کرتا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ کمپیکٹنیس کا کہ یہ فائل پروسیسنگ سسٹم کی نسبت اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو وہ ہارڈ ڈسک کے اندر جو ہے نا وہ کم اسپیس جو ہے وہ اس کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو ہر اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ظاہر ہے جب ایک دفعہ انٹر ہونا ہے تو اس میں بار بار انٹر نہیں ہونا یا ڈفرینٹ لوکیشنز پہ نہیں ہوگا، تو اس لیے اس کے لیے میموری اور اس کے لیے جو اسٹوریج ہے وہ کم ریکوائرڈ ہوگی اور اس میں میموری جو ہے وہ ویسٹ نہیں ہوگی. تو کم ایریا کی جب ریکوائرمنٹ ہو اور وہ کم اسپیس ڈیٹا لے تو اس چیز کو، اس کیپیبلٹی کو ہم کمپیکٹنیس کا نام دیتے ہیں. تو یہ الیکٹرانک ڈیٹا بیس کا بینیفٹ ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈیٹا ایزیئر رپورٹنگ. رپورٹ جو ہے نا یہ سب سے ڈیٹا بیس اپلیکیشن کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انفارمیشن اور رپورٹ میں فرق ہے. انفارمیشن بھی آؤٹ پٹ ہے، رپورٹ بھی آؤٹ پٹ ہے. لیکن انفارمیشن اور رپورٹ میں فرق کیا ہے کہ جب ہم نے اس کو مثلا فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی اے گریڈ والے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمیں چاہیے، ان کی لسٹ چاہیے، تو ہم کمپیوٹر پروسیس کر کے ہمیں وہ رزلٹ دے دیتا ہے ان اسٹوڈنٹس کو جو اے گریڈ والے ہیں. وہ جو رزلٹ دے رہا ہے کمپیوٹر سارٹ کرنے کے بعد اس کو ہم انفارمیشن کہتے ہیں، لیکن وہ رپورٹ نہیں ہے. رپورٹ ایک خاص فارمیٹ ہے کہ اگر ہم اس کو فردر جو ہے وہ کسی کو کنوے کرنا چاہتے ہیں، کسی کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، یا واٹس ایپ یا میل یا فیکس کرنا چاہتے ہیں یا اس کا پرنٹ آؤٹ لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں اسی انفارمیشن کی رپورٹ جنریٹ کرنی پڑے گی. تو رپورٹ بھی ایک طرح کا رزلٹ ہی ہے، لیکن یہ عام طور پہ رپورٹ کو ہم نے فردر کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کو مختلف اس کو شیئر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی آگے ادارے کی طرف سے، ادارے کے حوالے سے ڈیسیژنز لے سکیں. تو اس لیے رپورٹ جو ہے وہ ڈیٹا بیس اپلیکیشن میں بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. اور یہ عام طور پر کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو ہے وہ ڈیسیژنز لینے کے لیے جو ہے نا وہ عام طور پہ یہ استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ آپ جس کو بھی کمیونیکیٹ کریں گے اس کی طرف سے فیڈ بیک آئے گا، اس کی بیس پہ آپ مختلف قسم کے ڈیسیژنز جو ہیں اور اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. تو اور ڈی بی ایم ایس جو ہے اس کے اندر ہم کسی قسم کی بھی رپورٹ جو ہے وہ بڑی آسانی سے کوئکلی طور پہ ہم جو ہے نا وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈیٹا شیئرنگ جو ہے وہ ایک دفعہ جب ہم ڈیٹا بیس بنا لیتے ہیں تو اس کو ہم ایک آرگنائزیشن کے اندر ملٹیپل یوزرز میں ہم شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا مین آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈیٹا کسی بھی ادارے کی جو ڈیٹا بیس ہوتی ہے وہ ایک ہی مین سینٹرل کمپیوٹر کے اندر ہوتی ہے جس کو ہم سرور کہتے ہیں. اسی کے اندر ڈی بی ایم ایس کے اندر وہ ڈیٹا بیس ڈیزائن کر دی جاتی ہے. اب جس یوزر کو بھی یا جس ڈپارٹمنٹ کو بھی کوئی انفارمیشن چاہیے ہوگی وہ اپنے کلائنٹ سائٹ سے، اپنے ٹرمینل سے وہ اس سسٹم کے ساتھ شیئر کر کے نیٹ ورکنگ کے ذریعے وہ وہاں سے کوئی بھی ریکارڈ جو ہے وہ ایکسیس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح سے اس کی بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ جس طرح سے یہ ہے کہ بورڈ
کیا جو ساری بورڈ کی جو انفارمیشن ہے، اس کے جو ریزلٹس ہیں، اس کے جو ساری جو بورڈ کی انفارمیشن ہے وہ ساری جو ہے نا وہ مین سسٹم کے اندر موجود ہے اور مین سرور کے اندر موجود ہے، اور کلائنٹ سائڈ سے آپ مختلف لوگ جو ہیں وہ اس بورڈ کی کوئی بھی انفارمیشن لینی ہو یا ریزلٹ لینا ہو تو ہم آسانی سے اس کو جو ہے نا وہ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی ڈیٹا، آپ کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ ایک ہی سینٹرل کمپیوٹر میں موجود ہے اور ملٹیپل لوکیشن سے اس کو شیئر کیا جا رہا ہے اور اس کو ایکسیس کیا جاتا ہے۔ اٹ از دی ایگزامپل آف دی ڈیٹا شیئرنگ۔ اس کے بعد اس میں جو ہے وہ انکریزڈ کانکرنسی ہے، لیکن یہاں تک آپ اس کو اچھی طرح کر لیں ڈیٹا شیئرنگ تک۔ ابھی تک ہم نے جو الیکٹرانک ڈیٹا بیس کے بینیفٹس پڑھے ہیں، اس کے جو ہے ڈیٹا شیئرنگ تک جو ہے وہ ہم نے اس کے، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ڈیٹا بیس کے بھی بینیفٹس چاہیے، ڈی بی ایم ایس کے بھی بینیفٹس چاہیے، تو آپ نے ڈیٹا شیئرنگ تک اس کو جو ہے نا وہ اچھی طرح اس کو ریوائز کر لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو نیکسٹ جو ہے وہ ہمیں اس کے ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ ایکسپلین کریں گے۔